کا ایک سجدہ قبول نہیں. 200 سال ہو گئے. تو موسیٰ منع کرتے میں نے نہیں قبول کیا اس نے ایک دن کی عبادت قبول نہیں میری بات کا. حضرت موسیٰ پہنچے اور کہا اے عبادت کرنے والے عبادت گزار تجھے پتا ہے تیرا ایک بھی سجدہ تیرے رب نے قبول نہیں کیا. خوشی میں جھومنے لگا. خوشی میں جھومنے لگا. خوشی میں جھومنے لگا. حضرت موسیٰ نے فرمایا خوش ہونے کی بات ہے یہ غم میں پڑ جانے کی بات تھی. ارے کہنے لگا عبادت کرنا میرا کام قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام. خوشی تو اس بات کی ہے کم سے کم اس کے یہاں میرا ذکر تو آیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وصلت اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رضا راکھوری. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سال میں دے اس کا کرم. ایک کام کرو حضرت موسیٰ حضرت عمر سے کہو کہ اپنی تنخواہ بڑھائیں تو آپ کہے گا کون اور کس کی طاقت ہے کہ عمر سے کہے کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھائیں. اور جلسے میں آنے والوں آج میں دنیا کے اس واحد آدمی کی تعریف پیش کر رہا ہوں. پوری دنیا کو آپ بھگال لو پوری دنیا کی تعریف پڑھ لو مگر خدا کی قسم آپ کو عمر کا ثانی نہیں مل سکتا. خود مہاتما گاندھی کا بیان ہے کہ اگر سادگی کی مثال مجھے دینا ہو تو میں کسی کو کوڈ نہیں کروں گا. اگر کروں گا تو ابو بکر و عمر کو کوڈ کروں گا. آدھی دنیا کے حاکم اور تنخواہ اتنی کم کہ گھر کا خرچہ نہیں. اب مشورہ تو کر دیا لیکن عمر سے کون پہلے اتنی کسی کی طاقت نہیں. یہ کہہ دے عمر سے کہ اپنی تنخواہ بڑھا لیں. حضرت عمر کی بہن اس سرکار کی بیوی بھی تھی اس سے کی بہن تھی. کہا کہ ان سے کہو وہ عمر سے جا کے کہیں گی اس لیے کہ عمر کی نظر میں ان کی عزت زیادہ ہے اس لیے کہ وہ ام المومنین بھی ہیں. یہاں ان کی بہن ہے وہ سرکار کی پیاری بیوی بھی ہے ام المومنین بھی. تو عمر کا جلال ان کے سامنے ٹھنڈا ہو جائے گا. حضرت عمر کی بہن حضرت عمر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی عمر تیری تنخواہ بہت کم ہے. پورا تو رات جاگتا ہے کام کرتا ہے خلافت کے کوئی دوسرا بزنس نہیں دوسرا کوئی کاروبار نہیں. عمر پتہ نہیں تیرے گھر میں فاقہ ہوتا ہے تیرے بچوں کو کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. پتہ نہیں تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے. عمر پتہ نہیں تیرے میں نے ببول کے کاٹے دیکھے بٹن کی جگہ میں نے ٹاٹ کا لباس دیکھا ہے. مسجد نبوی میں اوپر کا تکیہ لگا کے سو کے دیتا ہے. عمر اپنی کچھ تنخواہ بڑھا لے تنخواہ میں اضافہ کرنے کا بہن تیرا مشورہ ہے. کہاں میرا مشورہ نہیں ہے یہ بہت سے صحابہ کا مشورہ ہے. انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لے. حضرت عمر جلال میں آ گئے. غصے میں آ کے بولے مجھے نام بتا کس کس نے کہا ہے کہ عمر تنخواہ بڑھا لے اتنے در اپنے ہاتھ سے ماروں گا کہ ان کی کھال نیچے اللہ. یہ حال ہے یار ہمارے اسلام کا. اور ہمیں اگر چند سکے نہ ملے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیے ہی کیا. ایک شخص سے میں نے کہا رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں نہیں رکھتا تو اللہ کا حضرت میں تو بڑا غریب ہوں میرا تو سال کے 12 مہینے روزہ ہے. میں نے کہا کیسے کہنے لگا میں کما کے کھاتا ہوں محنت مزدوری کرتا ہوں میرا کیا روزہ میرا تو ہر وقت روزہ. ارے مجھے اللہ اتنا دیتا تو روزہ رکھتا. میں نے کہا افسوس تیری سوچ کو مجھے افسوس تیری سوچ پر. ارے غریب ہونا امیر ہونا اس سے روزے کا مطلب نہیں ہے. روزے تو وہ بھی نہیں چھوڑتے کہ جن کے گھر میں مہینوں مہینے کھانے نہیں ہوتے. اور میں نے روزے ان کو بھی چھوڑتا دیکھا ہے کہ جن کے کتے ہزاروں کے بسکٹ کھاتے. میں تو روزے چھوڑتا ان کو بھی دیکھا جن کے گھر کے کتے ہزاروں کے بسکٹ کھاتے. میری بات غلط ہو تو جائزہ لے لینا. اور روزے مال سے نہیں رکھا جاتا
زور سے بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. روزہ مال سے تعلق نہیں رکھتا, نامہ یا مال سے تعلق رکھتا ہے. نہ رکھنے والے دسمبر کا روزہ نہ رکھیں, اور میں نے رکھنے والوں کو مئی جون کے روزے رکھتے تھے. بالکل حق بات. نہ رکھنے والے اسی میں سو کر اسی میں لیٹ بیٹھ کر روزہ نہ رکھے, وہ میں نے رکھنے والوں کو مزدوری کر کر روزہ رکھتے دیکھا ہے. جی بالکل حق بات. یہ ایمان پر تعلق رکھتا ہے, ایمان سے تعلق. کہ اللہ نے مان ڈالنے کے لیے تو آپ شکر نہیں کر رہے ہیں. تو کان کھول کر کے سنو, اللہ نے اگر مال آپ کو نہیں بھی دیا نا تو شکر واجب ہے, آپ شکر کریں. اس لیے کہ جو سانسیں دی ہیں نا یہ بھی کر رہے ہیں, یہ جو آنکھوں نے نور دیا نا یہ بھی کر رہے ہیں. یہ بات غلط نہیں ہے. ایک بات بتائیں, آپ کے گھر میں لائٹ چلتی ہے, ہر مہینے بل آ جاتا ہے, بولو آتا ہے. اور اگر آپ اس سردی کے موسم میں ہیٹر لگا تو بل اور زیادہ, پریس لگا تو بل اور زیادہ. میرے عزیزو بات ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ بل جمع نہ کرو کنیکشن کاٹ دیا جائے گا. لیکن جس دن سے تو پیدا ہوا تیری آنکھوں میں جو اللہ نے دو بلب رکھے اور یہ دیکھ رہا روشنی, اس کا تم نے کبھی بل جمع کیا؟ ہائے 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 کیا کہتا مجھے دیے کیا رب نے, اور رب مجھے دے گا کیا؟ اس سے بڑھ کر کیا ہے نا, عورتوں کا دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے, دنیا کی خوبصورتی کو کتنی میں دیکھ رہا ہے. تیری آنکھوں کو اللہ نے ایسا نور بخشا, ایسا نور بخشا, ایسا نور بخشا کہ جب تم آنکھ کھولتا ہے دنیا کے عجائب کو دیکھتا ہے. جی واہ واہ واہ. اگر اس کا بھی تجھ سے لینے لگتا تیرا رب تو مجھے بتا کتنا سوچ کے یار اس وقت کرم کتنا ہے, کتنا کرم ہے اس وقت کا. یہی حضرت عمر ابن خطاب ہے. جلسہ میں آنے والوں آج شکر کرنا سیکھو. آج جو یہ ہمارے اوپر تکلیفیں ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے, جبکہ تکلیفیں تو نیک لوگوں کو بھی آتی ہے, لیکن یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ہمارے اعمال کا. بالکل صحیح. نیک لوگوں کو جو تکلیف آتی ہے وہ کیسے آتی ہے اور ہمارے اوپر کیسی ہے یہ سوچیں. آپ کہتے ہیں جب نیک کو بھی تکلیفیں آتی ہیں اور گناہگار کو بھی آ رہی ہے, کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں تکلیف ہو, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اس لیے ہم پہ تکلیف ہے, تو فرق کیا ہوا؟ تکلیف نیک کو بھی آتی ہے, تکلیف ہم پر بھی ہے, مگر نیکوں کو جب تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے. اس کے علاوہ نہ وہ ذلیل ہوتے ہیں نہ رسوا ہوتے ہیں. تکلیف ہونا الگ چیز ہے, ذلیل اور رسوا ہو جانا یہ الگ چیز ہے. تکلیف ہوتی ہے. حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا گیا, اللہ نے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. حضرت یوسف کو 12 سال تک خانے میں رکھا گیا, حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا, زلیخا نے گلے میں لگایا, مگر اللہ نے رسوا نہ ہونے دیا. یہ تکلیف کی 12 سال کی خیر تکلیف ہے, کنویں میں ڈالا جانا تکلیف ہے, لیکن رسوا نہیں ہے. آج ہم مزے لے رہے ہیں, کپڑوں کے چٹے, کپڑوں کے انبار ہیں, پیسہ خوب ہے, سینکڑوں طرح کے کھانے, مگر خدا کی قسم ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. ہمارا اعتبار نہیں رہا, نہیں ہمارا اعتبار. جو ہم کو دیکھتا ہے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, جس کا جو جی چاہتا ہمیں بول دیتا, کسی کو اگر گالی دینے کا من کرتا ہمیں دے دیتا ہے, کسی کا کتا بلی مر جائے افسوس ہوتا ہے, لیکن آج ہمارے مرنے پہ کوئی افسوس نہیں کرتا. کس کو افسوس ہوتا ہے؟ تھوڑے دن ان کے گھر والے روتے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. ہم پھر اپنی رنگ رنگیلی میں رکھ جاتے ہیں. مجھے بتاؤ, ابھی تمہارے پڑوس میں سنبل میں تمہارے 5 بھائی تمہارے شہید ہوئے, کتنے رونے رو کے ہم نے موبائل چلانا کم کیا, کہ اس کے بعد ہمیں کچھ ہمارے علاقے کی بات ہے, ہم نے کچھ اس سے سیکھ لیا.
باوجود کہ ہماری شادیوں میں ڈانس نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس کے باوجود ہماری شادیوں کے اندر حرام خوری نہیں ہو رہی ہے؟ ارے کم سے کم سبق لیتے، یا اللہ یا اللہ، یہ ہمارے اوپر اس وقت جو تم نے مسلط کیا ظالم حکمرانوں کو یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ پریشانی ابو بکر کو بھی آئی تھی، مگر خدا کی قسم حضرت ابو بکر کو پتھر ضرور پڑا تھا، لیکن اللہ نے ابو بکر کا سر نہیں جھکنے دیا۔ جی بے شک، سبحان اللہ بولتے ہیں ذرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے ببول کا کانٹا ضرور لگایا، مگر عمر کا میرے رب نے سر نہیں جھکنے دیا تھا۔ وہ کان کھول کر کے سن لے، کان کھول کر کے سن لے، حضرت عمر نے فاقہ ضرور اٹھایا تھا، مگر عمر کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تکلیف تو ہمیں بھی آ رہی ہے، مگر ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہے ہیں۔ تکلیف تو ان کو بھی، پتھر بھی کھائے انہوں نے، تکلیف اٹھائی، لیکن اللہ نے سر نہیں جھکنے دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ 23 لاکھ مربع میل میں حکومت کر کے جب آخر میں وصال کا وقت آیا حضرت عمر کا، تو مسجد میں جب نماز پڑھنے گئے نا، تو ایک دشمن نے آپ کو خنجر مار دیا۔ اللہ، میدان میں حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کرے ایسا تو ماں نے کوئی بیٹا ہی نہیں جانا۔ میدان میں تلوار سے حضرت عمر کو کوئی زیر کر دے، کسی ماں نے ایسے بیٹے کو دودھ ہی نہیں پلایا۔ یہ ہے تیرا عمر؟ تو فلمی ہیرو کی بات کرتا ہے، تو بالی ووڈ کی بات کرتا ہے، تو ہالی ووڈ کی بات کرتا ہے، کہتا فلاں ہیرو فلاں ہیرو۔ تو کہاں نشے میں ہے؟ ارے نہ بالی ووڈ تیرا ہیرو، نہ ہالی ووڈ تیرا ہیرو، تیرا اصل ہیرو خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اصل ہیرو، تیرا اصل ہیرو کون ہے؟ عمر ابن خطاب ہے تیرا اصل ہیرو۔ کن ہیرو کی بات کرتے ہو آپ؟ کوئی ہیرو ہے یہ ہیرو نہیں ہے، زیرو بھی نہیں ہے۔ اگر زیرو کے نیچے بھی کوئی درجہ ہو تو میں تو وہ دوں گا ان کو۔ یہ نہیں ہیرو ہے۔ ہیرو وہ ہوتا ہے جو خود تو تکلیف اٹھا لے مگر دوسروں کو تکلیف میں نہ پڑنے دے۔ جی بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ایک ہیرو کہیں گیا تھا تو بھیڑ بھاڑ میں ایک عورت نکل گئی۔ ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ ہیرو ہے، کان کھول کر کے سنا، میں تجھے بتاؤں تیرا ہیرو کون ہے۔ سبحان اللہ بول دو ذرا۔ سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب پہلا تیرا اسلام کا ہیرو وصال کیا، نام ہے ابو بکر صدیق۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب وصال کیا اور جب کرسی خلافت پہ حضرت ابو بکر بیٹھے، جیسے ہی خلافت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا جو حضرت ابو بکر کے پاس رہتے تھے، قریب رہتے تھے، انہیں اکٹھا کیا اور کہا ایک بات بتاؤ، ابو بکر کا کوئی ایک ایسا کام بتاؤ جس کو ہمیشہ کرتے تھے، کبھی نہ چھوڑا، وہ کام تو کہا ہم نے ابو بکر کو آندھی آئے، پانی آئے، طوفان آئے، حالات کچھ بھی ہو، لیکن ایک کام کرتے دیکھا، ہمیشہ دیکھا۔ کہا کیا کام تھا؟ کہا ٹفن میں کھانا لیتے تھے ابو بکر اور ان جنگلوں کی طرف جاتے تھے، اب پتہ نہیں کس کو کھلانے جاتے تھے، جب جاتے تھے تو ٹفن میں کھانا ہوتا تھا، آتے تھے تو ٹفن خالی ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام عمر بھی ضرور کرے گا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے بھی ٹفن میں کھانا لیا اور کھانا لینے کے بعد میں حضرت عمر اسی راستے پر نکل گئے جس پر حضرت ابو بکر نکلتے تھے، جس راستے پر حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ جاتے تھے۔ لوگوں اب منزل پتہ نہیں ہے کہ جاتے کہاں تھے، راستہ پکڑ لیا مگر منزل کا پتہ نہیں۔ کس نے بتایا تھا جاتے تھا کدھر، کسے کھلاتے تھے یہ پتہ نہیں، منزل کیا تھی یہ پتہ نہیں، بس جلدی تم سے ابھی کوئی میڈیا والا پوچھنے لگا میں لگا تو ایسے ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے، بالکل بھی جانتے اور مولوی کی بات سننے تیار نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک
نوجوان تھا جس کا نام ہے محمد عارف، انجینئر ہے. انجینئر کو جاہلی پڑھائی کا تو ہوگا نا. اس کو ایک پروگرام میں بلایا گیا، جو ایک پروگرام چلتا ہے بہت مشہور KBC کے نام سے. اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ حضرت موسیٰ نبی ہے کہ نہیں؟ کتنی مشہور بات ہے. 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے، ان میں چند انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور بچہ بچے کے زبان پہ ان کا نام ہے. ان میں حضرت موسیٰ بھی ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ ہوئے، حضرت ابراہیم ہوئے، حضرت موسیٰ ہوئے، حضرت اسماعیل ہوئے، ان کا حضرت یوسف ہوئے، حضرت یعقوب ہوئے. یہ چند نبی ایسے ہیں کہ جو بچہ بچہ جانتا، قرآن میں بھی ذکر ہے ان کا اور ان کا ذکر آتے ہی رہتا. اس محمد عارف نام کے انجینئر نے کہا تھا کہ اس سوال کو ہٹا دیا جائے، میں یہ نہیں جانتا کہ موسیٰ نبی ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود نہیں پڑھا، لیکن کسی مولوی کو بھی نہیں سنا. تو جنٹلمین بنا بھیجا لگا نوجوان. اگر مولوی کی کوئی بات ہے تو سننے تیار نہیں ہے. موبائل پہ 1000 طرح کی باتیں سنتے ہو. تیرے موبائل پر کم سے کم 1000 چینل آتے ہیں. اوپر کرو چینل بدلنا، جتنا اوپر کرو اتنے ہی چینل بدلنا. ٹی وی میں تو چینل بدلنا پڑتا تھا، اتنا تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فیس بک پہ شروع ہو جاؤ، یوٹیوب پہ شروع ہو جاؤ تو نئی کہانی ہے. جیسے اوپر نکالو نئی کہانی بھی بات کریے نا. اتنی بھی توفیق نہیں ہے، اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ جب اس میں سبھی کچھ ہے تو کچھ دین اور اسلام کی بات سن لیں. اگر کوئی اسلامی بات آ گئی تو اسے ایسے پڑھ چلے گا کتاب سے اوپر. ہنسنے کے لیے رونے کی بات، میرے عزیزوں یہ رونے کی بات بہت تیزی سے اوپر کر دے گا. اگر کوئی ہاتھ بڑھانا لڑکی یا کسی ہیروئن کی کوئی تصویر آ گئی، اس کو کھول کے دیکھے گا کہ یہ ناچ ہے، گانا ہے، ڈانس ہے، کیا ہے. نوجوان ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی ننگی تصویر آ گئی اسے تیزی سے اوپر کر دیتا، کوئی اسلام کی بات آ گئی اسے سن لیتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. اس کو سن لیتا. حضرت عمر نے ٹفن میں کھانا لیا، اسی راستے پر چل کی منزل پتہ نہیں. یہ ہے تمہارے اصلی ہیرو، یہ ہے تمہارے دل کو یاد آئی دل بنا. اب پتہ نہیں تھا کہ منزل کیا، پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے، پتہ نہیں تھا کہ کھلانا کس ہے. حضرت عمر ابن خطاب پوچھتے 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 کیا ابو بکر ادھر سے نکلتے تھے؟ ہاں ہاں ہم نے ادھر سے گزرتے دیکھا. آگے بڑھ گئے، پھر کوئی جنگل میں ملا، کیا میرا ابو بکر ادھر سے گزرتا تھا؟ ہاں ہاں ادھر سے گزرتا تھا. پھر کوئی جنگل میں آگے بڑھے، کیا ابو بکر ادھر سے گزرتے تھے؟ ہاں ہاں ادھر سے گزرتے تھے. پوچھتے پوچھتے میدان میں جا کر کھڑے ہو گئے. اب نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی آگے راستہ دکھانے والا. راستہ ختم ہے، میدان ہے. اب چاروں طرف نظر گھماتے کوئی نظر نہیں آتا. یا اللہ تو عمر کو راستہ دکھا. عمر یہاں تک تو آ گیا، لیکن ابو بکر ٹفن میں کھانا لا کے جاتے کہاں تھے منزل دکھا دی. لیکن میدان ہے چاروں طرف، کوئی نظر نہیں آتا. اب کیا کریں؟ حضرت عمر ٹفن کا کھانا لے کے تھوڑی دیر کھڑے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا کے واپس آ رہا تھا. حضرت عمر نے چرواہے کو دیکھا تو تھوڑا سا آپ کو اپنی منزل نظر آئی. چرواہا قریب آیا. حضرت عمر نے چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے کہ تم آج پہلی مرتبہ آیا ہے؟ کہنے لگا عمر یہ میری روزانہ کا راستہ ہے، میں ادھر سے ہو کے جاتا ہوں، ادھر ہی ہو کے واپس آتا ہوں، یہ میرا راستہ، میری منزل ہے. حضرت عمر نے کہا جب تو روزانہ آتا اور جاتا ہے تو تو نے کبھی ابو بکر کو بھی آتے جاتے دیکھا ہوگا. کہنے لگا کبھی نہیں، میں نے روزانہ آتے جاتے دیکھا. آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن 3 دن سے نہیں آئے حضرت ابو بکر، کیونکہ ان کا وصال تھا. حضرت ابو بکر کے وصال کو آج 3 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے تھے؟ ہمارے پاس تو اگر ستا آ جائے، کرسی آ جائے تو یہ سوچیں گے گاڑی پہلے کون سی نکالی. گارڈ مجھے کتنے ملے. عمر کو جیسے ہی خلافت کی کرسی ملی